کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے تو آپ تعزیت کے لیے جائیں. اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو, اور اس دوران کھانا آ جائے تو کھا لیں, آپ کھانے کا ٹائم ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تعزیت کریں, 3 دعائیں دیں ان کو, اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. یہ 3 دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. 3 الفاظ کہہ دیں کہ اللہ اس غم پہ آپ کے اجر کو بڑھا دے, اور احسن عزاءک اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے, اور میت کی مغفرت کرے. یہ الفاظ کہیں, تھوڑا ہاتھ رکھا, تسلی دی, اور پتلی گلی سے نکل لیے بس. ہاں کھانے کا ٹائم تھا, بھوک لگ رہی تھی, اور سفر بھی, گھر بھی قریب نہیں ہے. بعض دفعہ ہمارے رشتے دار کا ملیر میں انتقال ہو گیا, تو اب وہاں ملیر میں آدمی اتنی دور جائے, بھوک لگ رہی ہو. پھر ہم کفن دفن میں بھی تھے, جنازہ پڑھ کے دفن دے کے آئے, تو مجھے لگ رہا تھا اگلا جنازہ ہمارا ہوگا اگر ہمیں کھانا نہیں ملا. تو ان لوگوں نے, کہیں اڑوس پڑوس والوں نے جو بھی میت کے لواحقین آئے ہوئے تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا. تو یہ ضرورت ہے, اس کا میت والا کھانا یہ کھانا نہیں کہلائے گا. دور سے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کو دفنانے کے لیے, تو میت کے گھر والوں کو نہیں چاہیے بلکہ اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے ان دور کے رشتے داروں کے لیے کھانا پکا دیں. یہ میت کے ایصال ثواب والا کھانا نہیں ہوتا, یہ کھانا ہوتا ہے جو اتنی دور سے بیچارے آئے ہیں, ان کا کیا جرم ہے, انہوں نے تھوڑی مارا ہے کہ ان سے کھانا چھین رہے ہو آپ. وہ تو زندہ ہے نا, ان کو کھلاؤ, ٹھیک ہے نا. وہ ایک بھاری آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کو کندھا ہی نہیں دے رہا. وہ بہت بیچارہ وزنی تھا, چارپائی اتنی بھاری تھی. تو اب وہ میت کا بیٹا کہتا ہے یار کندھا, تو جس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے, ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دلوا رہے ہیں بھائی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے تعزیت کے لیے آئے دور دور سے, کہیں جا نہیں سکتے, اتنا بڑا کراؤڈ کہیں ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتا. تو اڑوس پڑوس کے ذمے ہے کہ وہ میت والوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں, اور ان کے جو ریلیٹیو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو تیجے 40ویں کے نام پہ یا میت کے ثواب, ایصال ثواب کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں, یہ بدعت ہے. اس لیے کہ کھانا پکانا, کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے, یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے. کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں پھر سنا دوں, نئے نئے لوگ آتے ہیں, پرانا واقعہ ہے. بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دیں. اس کے ابا کا انتقال ہوا, ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار. اس کے ابا کا انتقال ہوا, اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں, میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا. لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے, مردود. اس کو اتنے تانے دیے, یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں, کھلاتا ہوں. تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, چلو جی آ جاؤ بھائی. سب لوگ آ گئے. اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا, غم بہت تھا اس کو. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے. اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا, پکتے مرغے ہی ہیں. اور عجیب بات ہے, تیجے 40ویں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے. ہم بچپن میں کھاتے تھے, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لی ہم نے, ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا. ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40ویں کے کھانے. ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے. والد بھی, دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھی مردوں کے کھانے. وہ کہتی پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے. تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا, دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے, تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40ویں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں. خیر ہم بچے تھے, ہم کنڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے, اللہ معاف فرمائے. کنڈے ہوتے ہیں نا کنڈے, وہ بھی پھوڑے ہیں. ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے, جب میں پھوڑ رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے, تو کسی نے کہا کنڈا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا. ہم نے کہا کھا لو, بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ. اچھا خیر, تو اس نے کیا کیا, دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا, مرغے بوٹیاں, لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں. اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ. اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی, تو کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو. اس نے کہا ایک دم اسٹاپ. سب رک گئے نا, یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں, یہاں کے رک گئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں غم سے مرا جا رہا ہوں, خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو.
دوبارہ. ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا, ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت, تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم مردوں کی میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کھا کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. میں کل کسی کو کوئی میرے پاس نوجوان آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں, 4 شادیاں نا, سمجھتے پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ. کوئی ایسی ٹپس نہیں, نارمل کوئی پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم. لیکن بہرحال نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, دوستیاں تو سب سے ہی ہیں. تو کل ایک نوجوان آیا, کہنے لگا یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار, کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم, ایک ٹائم پہ نہیں, میں کہہ رہا 4 انڈے, صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل ہضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی, دیسی گھی ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو وہ کم کرو کھانا, پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے, بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. یہ جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو, اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں. اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے, کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے, جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں اس گھوٹالے بنا کے نا, انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا. اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی بھی ہلکا, بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو, تیل سے بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے چیزوں کا. تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے. اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ فیٹ HDL ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ, تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ, انڈے کھاؤ, زردی سفیدی دونوں چیزیں. پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ. لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے. جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام, جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں, کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے. روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں. آپ پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے, باقی کھانا ہی نہیں ہے.